میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 24ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ زمر اور سورہ مومن مکمل ہوتی ہے اور سورہ حامیم سجدہ کی 46 آیات شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک گروہ کافروں کا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوسرا گروہ انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کا کہ ان کی جزا جنت ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ بہت خطا کار ہیں۔ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت اور دوزخ کی منظر کشی کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہمیں اللہ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو 1 انگلی پر، زمینوں کو 1 انگلی پر، درختوں کو 1 انگلی پر، پانی کو 1 انگلی پر اور تمام مخلوقات کو 1 انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت نمبر 67 کی تلاوت فرمائی۔ اگلی سورت سورہ مومن ہے۔ اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا۔ نمبر 2، سخت عذاب والا۔ نمبر 3، انعام اور قدرت والا۔ نمبر 4، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ پہلی اور دوسری صفت ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہے تاکہ انسان خوف اور امید کے درمیان رہے، کیونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت اور مغفرت سے مایوس کر دیتا ہے، اور صرف امید ہی امید گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 9 تک کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں معاف کر دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اگلی چند آیات میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب میدان حشر میں سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا، صرف اللہ واحد و قہار کی۔ گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا۔ اب دنیا کے احوال سے ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اسی جرم میں ہلاک کی گئیں، حالانکہ گزشتہ قومیں قوت اور طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔
اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اگر یہ آ گیا تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 23 سے 45 تک مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 46 کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ حدیث میں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگلی صورت حامیم سجدہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام فصلت ہے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ پر عربوں میں انتشار پیدا کرنے کا الزام لگایا اور پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، اگر سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، اور اگر آپ پر آسیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سن کر اس صورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر قریش کے سرداروں کو بتایا کہ محمد جو چیز پیش کرتے ہیں وہ نہ تو جادو ہے اور نہ ہی شعر و شاعری۔ اس پر سردار خفا ہوئے اور کہا، عتبہ تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اور جیسا کہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے بڑے نصیب والوں کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اس آیت میں بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ معافی کے ساتھ، اور ناپسندیدہ باتوں کا بدلہ برداشت کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ اگلی آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے، غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے، اور حقیقت میں وہی خوش نصیب ہیں۔ آیت نمبر 42 کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا جا سکا اور نہ قیامت تک تبدیل کیا جا سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن ہر طرح سے محفوظ ہے۔ آگے سے کا مطلب ہے کمی اور پیچھے سے کا مطلب ہے زیادتی، یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ کر اس میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ 24ویں پارے کے خلاصے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے خود دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس لیے دنیا اور آخرت کے لیے خوب خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 2،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، خواہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، آخرت پر شعوری ایمان کو بڑھانا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور حساب لیا جائے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بحث کیے بغیر قبول کرنے ہیں۔ نمبر 5، عذاب قبر سے بچنے کی دعا یاد کرنی ہے اور اسے روزانہ نماز میں پڑھنا ہے۔ الحمدللہ 24ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 25ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔